Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. وہ آئی تھنک وہ جو ایک پورا فیملی کا سسٹم ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مجھے ہر چیز سے ڈیٹیچ کر دیتا ہے. تو جب بھی میں ایسے فیل کرتی ہوں کہ او شاید میں کچھ ہوں, تو جب میں گھر جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں, ہم سب ایک ہیں اور ہم نارمل ہیں, اور جیسے میں ہوں ویسے اماں ہیں, ویسے اسد ہے. میں اپنی ساس کو بھی اماں کہتی ہوں, اور میری نندے ہیں میرے ساتھ, اور ہم سب ایک ہیں کیونکہ ہم لوگ کا جو کور ہے وہ ایک ہونا چاہیے, اور وہ دل ہے. جو باقی ساری چیزیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے, یا میرے پاس کتنا فیم ہے, یا میرے پاس کتنی فلمیں ہیں, یا میرے پاس کیا برانڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج ایک بہت بہت بڑے آرٹسٹ تھے جو اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, عرفان خان has left us with so many films, so many emotions. اور وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں آج؟ More than 50 films. وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے, صرف 40 years of experience. 40 years of experience. اور ان کے ساتھ گئی ہیں صرف وہ آئی تھنک امال, اور وہ دعائیں جو ان لوگوں نے لوگوں سے سمیٹی, وہ پیار, وہ اخلاق, اور بس یہی ہے. تو یہ نیکسٹ بگ پروجیکٹ اور نیکسٹ بگ فلم, اور میرے کتنے فالوورز ہیں, اور آپ کے پاس کون سا ڈائریکٹر آ رہا ہے بات کرنے کو, یہ سب ٹیمپرری ہے اور ادھر ہے. تو اس کوارنٹین اور اس لاک ڈاؤن نے بھی کافی ریالٹی چیکس دیے ہیں, اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو. اچھا زارا, مجھے یہ بتاؤ, ابھی آپ نے عرفان خان کی بات کی. عرفان خان کو اللہ نے بہت کامیابیاں دی, انہوں نے چھوٹی اسکرین پر بھی اپنے آپ کو منوایا, پھر ہندوستان کی اتنی بڑی انڈسٹری, اس میں بھی اپنی ایک خاص پہچان بنائی اور ٹاپ لیول پر گئے. اس کے بعد ہالی ووڈ کے اندر بھی جا کر انہوں نے بگ ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جاتے وقت وہ کیا اپنے ساتھ لے گئے. یہ سوچ آپ جو ابھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں, یہ مجھے بتائیے کہ یہ سوچ یہ دائیں بائیں کے حالات دیکھنے کے بعد پیدا ہوئی, یا شروع سے اتنی اسٹرانگ قسم کی آپ انالیسس تھیں زندگی کے حوالے سے؟ آئی تھنک آہستہ آہستہ جب آپ دنیا میں لوگوں سے ملتے ہیں, اور جس فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں, جس روزمرہ ماشاءاللہ 80 لوگوں سے تو ملاقات ہو ہی جاتی ہے. سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملاقات ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں سمجھ آیا کہ ہر انسان ویسا نہیں ہے جیسی میں ہوں, اور ہر مسکراہٹ کے اندر اور ہر آنکھ کے اندر وہ سچی چمک نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہے. تو اس سے بہت دفعہ ٹرسٹ جو ہیں آپ کے شیٹر ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. پھر میں obviously I revert back to family کہ مجھے یہ سچویشن نہیں سمجھ آ رہی, یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, اس کو کیسے ہینڈل کریں. تو کہتے ہیں نا, بار بار جب آپ گرتے ہیں تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ اماں کے پاس چلے گئے رو لیا, گھر چلے گئے اسد کے پاس جا کے رو لیا, بٹ بار بار آپ کو کہاں پیس ملتا ہے؟ اور وہ کانسٹنٹ پیس مجھے ہمیشہ اکیلے پن میں ملا ہے, جب میں اکیلے بیٹھ کے روئی ہوں اور میں نے اللہ سے ہم کلامی کی ہے, اور میں نے کہا کہ اللہ میاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ مطلب, اور وہ جس بھی الفاظ میں نے اپنے خدا سے بات کی ہے, تو مجھے ایسا احساس ہوا ویری ریسنٹلی آلسو, مجھے احساس ہوا کہ ایک تو ہر ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں ہے, اور کچھ دوست ہیں جن کے ساتھ صرف کھانا کھایا جا سکتا ہے, اور کچھ کے ساتھ صرف شاید بات کی جا سکتی ہے, لیکن وہ ہر انسان جس سے میں ملتی ہوں وہ شاید وہ ویسا نہیں ہے جیسے مجھے لگتا ہے. اور جو سب سے زیادہ پیورسٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں, اور ان سے بڑھ کے کوئی ہے تو وہ خدا ہے. ماں باپ کی آپ نے بات کی, تو میں تمام دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ زارا نور عباس کو ایز این آرٹسٹ تو آپ جانتے ہیں, مگر شاید بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے وہ شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں. سب لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, مگر اس لڑکی نے دن رات ایک کر اپنی ذاتی پسند ناپسند آرام کو بالکل پس پشت ڈال کر ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر ہمت نہیں ہاری, اور اپنی والدہ کی خدمت میں یہ لگی رہی, اور اپنی والدہ کو موت کے منہ سے واپس کھینچ کر لے کر آ گئی. اور اللہ سے بھی آپ نے اتنی دعا کی اور اپنی خدمت بھی کی, جو آج آپ کی والدہ زندگی صحت کے ساتھ ہم سب کے بیچ میں موجود ہے. تو یہ بتائیں زارا, خدمت تو سب بچے کرتے ہیں, مگر ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں, تو پیرنٹس کے لیے کوئی ہم ہیلپر رکھ دیں. مگر آپ نے اس چیز کا سہارا نہیں لیا, آپ نے اپنی والدہ کے سارے کام خود کیے. تو یہ زارا, یہ بتائیں کہ یہ جو خوبصورتی اور یہ جو خوبصورت سوچ آپ کے اندر پیدا ہوئی,
اس کا پلیز آپ مجھے شیئر کیجیے. میں چاہوں گی کہ تمام سننے والے سنیں بھی اور اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں. مجھے آنیسٹلی یہ کوئی بڑا کام نہیں لگتا ریما جی. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی بہت بڑی حرکت کی ہے. مطلب یہ ایک نارمل سی بات تھی کہ مجھے ہی اماں کے ساتھ ہونا تھا, ورنہ اور کون ہوتا. جیسے بچپن میں اماں میرے ساتھ تھی اور میں اماں کے ساتھ نہیں ہوتی تو کون ہوتا اور کون کرتا. اور جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں اسی طرح کہ اگر آپ نے کسی ہیلپر کے ساتھ کیوں نہیں کیا, بٹ ہیلپر کیوں کرتا جب میں ہوں, اور اگر میں نہیں بھی ہوتی وہاں تو آئی ووڈ ہیو میڈ شیور کہ میں ہوں. کیونکہ اگر میری ماں کو میری ضرورت ہے تو ان کو میری ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جیسے مجھے ان کی ضرورت تھی تو وہ 18 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور سے کراچی آئی ہیں میرے لیے. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فلائٹس بند ہیں, بٹ آل دا وے میرے لیے آئی ہیں. تو جو ماں اور باپ کا رشتہ آپ کے لیے ہوتا ہے وہ اتنے خلوص سے اور اتنی محبت سے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. جب اتنے ایکسٹرا مائلز جا سکتے ہیں آپ کے لیے تو اٹس آپ کو دوسری طرف آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اپنی ماں کے لیے نہیں کروں. اور جو بچے, میں تو کہتی ہوں بڑی اللہ نے بڑی رحمت کی ان لوگوں پر جو لوگ اس وقت میں لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ. بڑی بڑی رحمت ہے ان لوگوں پر, وہ بڑی مصیبتوں سے بچے ہوئے, ان کے سامنے ان کے ماں باپ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک ہیں, ان کی فیملیز یہاں ہیں, وہ لوگ باہر اسٹک ہیں. مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دیم. اینڈ میں بہت زیادہ فیل کرتی ہوں ان کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ٹریول؟ جو فلائٹس بند ہیں اس وجہ سے آپ کیسے ایک دوسرے سے, اپنے دوستوں سے, اپنے پیاروں سے, اپنی فیملی سے جو ایک دم سے اس وقت میں دوری آ گئی ہے نا, اور وہ جو ڈر ہے وہ زیادہ ہو گیا, وہ اس میں بس بہت انگزائٹی پیدا ہو گئی ہے ہمارے دلوں میں. باقی بس اللہ کو اب جو منظور ہے. اچھا زارا, میں آپ سے سوال کروں گی کہ ان حالات نے ہمیں مضبوط کیا یا ہمیں کمزور کیا؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بران رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. ہمارے سیلیبریٹی لاؤنج میں عہد وفا کی رانی زارا نور عباس ہیں. زارا, بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ کو یاد ہے میں نے کیا سوال کیا تھا؟ بھول گئی. چلیں, جو بھول گئے اس کو بھول جاتے ہیں. اب ہمارا بڑا پیارا ایک سیگمنٹ ہے, اس میں میں آپ کو فل ان دا بلینک ہوگا, اس کو آپ نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ حاضر جوابی. روزے میں. اچھا ٹھیک ہے, I'll try. بالکل سچی ایمانداری کے ساتھ. میرے پاس لوگ ہیں لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس لوگ ہیں لیکن ڈیش نہیں, اس کو فل کرنا. ڈیش نہیں, چلاکی نہیں. مطلب میرے پاس جو لوگ ہیں وہ ہیں لیکن چلاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی وقت ہے لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس ابھی وقت ہے لیکن لیکن گھڑی نہیں. یہ روزے میں اس وقت یہی حاضر جواب. زارا, یہ کس طرح کا فل ان دا بلینک آپ نے فل کیا؟ اچھا, وہ فلسفی. گھڑی نہیں. گھڑی نہیں. لیکن گھڑی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس دولت ہے لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس دولت ہے لیکن اگر میں لڑکا ہوتی تو کہتی لٹانے والی نہیں. تو ابھی کیا کہیں گی آپ؟ لٹانے والا تو ہے, تو میں لٹا چکی دل. اب میرے پاس دولت ہے لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس دولت ہے لیکن اوہو, آپ ہیلپ کر دیں. میرے پاس دولت. مارکیٹس بند ہے نا, مارکیٹ نہیں جا کے دولت کو. 5 بجے تک تو سب کھلا ہے. اچھا, مالز نہیں کھلے ابھی؟ وہ آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میرے پاس سکون ہے لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس سکون ہے لیکن سکون ہے تو سب ہے. میرے پاس سکون ہے لیکن بد سکونی نہیں. ہاں, اتنا سمپل تھا. اتنا سمپل تھا. میں ذرا ٹھیک ہے, اب میں نے ہیلپ کر دی, چیٹنگ کر لی, اب نیکسٹ ٹائم چیٹنگ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. میرے پاس شوہر ہے لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس شوہر ہے لیکن ڈیش نہیں. میرے پاس شوہر ہے لیکن سب ہے الحمدللہ. کیا مانگوں یا کیا کہوں؟ آپ تھوڑی سی ہنٹ دیں. پھر چیٹنگ کروں پلیز. میرے پاس شوہر ہے لیکن نخرہ نہیں. نخرہ تو ہے. نخرہ ہے. اسد سے پوچھیں آپ, اسد بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے. تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا نخرے اٹھواتی اس سے؟
اسد سے میں نے پچھلے دونوں بڑے کھانے بنوائے ہیں. اسد نے ایسی ایسی کچن میں چیزیں بنوائی ہیں اور کہہ کہ آج نہیں بناؤں گی, بس ہوم میڈ نان, کڑھائی, اور اسکریچ سے. اسد نے تو اتنی زیادہ ایک دن ہو گئی ریما جی, انہوں نے کہا اچھا میں آٹا گوندوں, تو میں اور میری اماں ہم نے کہا ہاں نہیں ہاں گوندو ہم دونوں باہر ہیں, اور اس کی ویڈیوز بنا کے ہم نے فیملی گروپ میں بھیجی کہ آج آٹا بھی اسد گوندیں گے. تو ہنس کے ہم لوگ تو پاگل ہو گئے کہ ہم نے اسد کے ساتھ کیا کیے, لیکن وہ بڑا پراؤڈلی ہاں تو بیسٹ شیف ان دا ورلڈ, اب مین تم لوگ ٹھیک ہے بس دیکھو میں کیا کرتا ہوں, تو بڑا خوش.